مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ رمضان کے بعد کی زندگی دا موسٹ کروشل ٹائم، یہ جو وقت ہے نا، یہ بڑا جس کو کہتے ہیں ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے، فائنل سے پہلے یہ سمجھ لیں اب یہ وہ رات ہے جو ہو سکتا ہے کہ کل کی رات رمضان ہمارے ساتھ نہ ہو، بے بی اٹ از دا لاسٹ نائٹ آف رمضان۔ اب ہم نے تیاری کرنی ہے ایک بڑے مقابلے کے لیے۔ دشمن کو بند کیا گیا تھا۔ پہلے میں یہ سمجھا دوں کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے۔ قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا، بار بار، ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے، دوستی نہیں کر لینی۔ اب وہ دشمن باہر آنے والا ہے اور اس کے وار سمجھنے ہیں۔ دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا، جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتہ ہوں گی نا، اینیمی کے اٹیکس پتہ نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے۔ کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے، دشمن فوج کے پاس ویپن، ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے، اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے، ویسے ہی ہمارے پاس، جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی۔ بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے۔ تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن، اور تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی جو لوگ ہیں، تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اور اس سے دوستی کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، فرمایا تو اے لوگوں کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے، دوست مت بنانا۔ اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اتنا مکار دشمن ہے، اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے، کبھی ادھر سے۔ اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے، اس نے پلان کیا ہے کہ آپ کو مار دے گا، آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے، ہاں وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو اڑا دے گا۔ اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے، آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے، معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے، کیسے اٹیک کرے گا۔ دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے، جان لے سکے نہ لے سکے، میری نیند تو اڑا دیتا ہے۔ تھریٹ آ جائے تو بندہ، کسی کو پرچی آ جائے، کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا، ہمارے پاس بھی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، بھائی فون آ گیا ہے، فلاں چیز آ گئی ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، ان ظالموں کے ظلم سے بچائے، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے۔ مگر دیز آر آل ایگزامپلز فار آل آف اس، کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ مجھے انٹرنیشنلی بھی سنا جا رہا ہوگا، افریقہ کے کئی ملک جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی، اللہ کا شکر، اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو۔ مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا، یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے، یہ اٹیک، اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے۔ وہ دشمن ہو نہ ہو، یہ دشمن سب کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی، اس سے بچنے کا کوئی غور کیا، اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں، میری دولت لے سکتا ہے، مگر یہ سب چیزیں کم ہے، شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس؟ وہ ایکچول اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا، یہ سمجھنا ہوگا، جو کل رہا ہونے والا ہے، جو عید والی چاند رات کو رہا ہوگا، اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، سارے روزے، ساری تراویح، ساری عبادت، ساری نمازیں، سارے صدقے، سارے حج، سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اس کے جو ایمان پہ دنیا سے نہیں جاتا ہے۔ ہاں ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان کے بغیر گئے پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ پہلے سمجھ لیجئے بات کو، میرے اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟
جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا. یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے. اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت دل قلب سلیم رہے, ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں. اے ایمان والو نہ مرنا مگر مسلمان. کیا قرآن پاک کی آیت ہے؟ ایسا مت مرنا اے ایمان والو, مت مرنا مگر مسلمان. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا مگر مسلمان. یعنی یہ جملہ کیسا ہے یار؟ اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا, اس کے چیلے آتے ہیں, اس کے چیلے چپاٹے. اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا, کبھی چینل پر, سوشل میڈیا پر کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے, کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے, کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو.